يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 سے 31 تک آج پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، یا حرف ندا ہے، بنین، ابن کی جمع بنین، ابنا بھی آتی ہے بنین بھی آتی ہے، اور نون ڈراپ ہو گیا بنین میں سے تو باقی بنی رہ گیا، بنی۔ یا بنی، اے بیٹو آدم، آدم کے، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قد، یقیناً یا بلا شبہ، انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، علیکم، تم پر، لباسن، لباس، ہم نے تم پر لباس اتارا، یواری، وہ چھپاتا ہے، وارا یواری کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یواری وہ چھپاتا ہے، سوآتکم تمہارے ستر کو۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا سواتن کی جمع سوات، تمہارے ستر کو، تمہارے قابل شرم حصوں کو، و ریشن، اور زینت بھی ہے۔ ریشن ایکچولی کہتے ہیں جو پرندوں کے جسم کے اوپر پر ہوتے ہیں نا، اب ذرا تصور کریں کہ ایک مرغی کو بغیر پروں کے وہ کیسی ہوگی، اور جب اس کے اوپر پر ہوتے ہیں، یا پیرٹس ہیں چھوٹے چھوٹے طوطے یا چڑیاں، ان کے اوپر اگر پر نہ ہوں تو کیا ان کی شکل ہوگی، اور پروں نے ان کو کتنا خوبصورت بنا دیا۔ تو ریشن جو ہے یہ خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے۔ تو لباس کے یہاں مقاصد بتائے گئے ہیں، وہ تمہارے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس، مرکب اضافی ہے، لباس التقویٰ، ذالک، وہ تو خیر، بہت ہی بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، تقوی کا لباس تو سب سے بہتر ہے۔ ذالک، یہ کیا، یہ لباس، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے نشانیاں قرار دیا، جیسے دن اور رات کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا، میاں بیوی کے رشتے کو ایک جگہ پہ کہا گیا کہ یہ نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، اسی طرح لباس کو بھی کہا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم، تاکہ وہ یذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ اب ذکر یذکر، تذکیر کا کل میں نے کافی ایکسپلین کر دیا تھا کہ نصیحت حاصل کرنا، یاد دہانی، ٹھیک ہے، کوئی چیز یاد آ جانا، پھر سے کسی چیز کو دیکھ کے جب ہم کسی بھولی ہوئی چیز ہمیں یاد آ جاتی ہے، اسے تذکیر کہا جاتا ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، لا یفتننکم، لا تو ہو یا نہ، فتنہ یفتنو فتنتن، مطلب اس کا ہے فتنے میں ڈالنا، آزمائش میں ڈالنا، فتنہ اس نے آزمائش میں ڈالا، یفتنو وہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور یفتننہ میں نون ثقیلہ کی وجہ سے اس میں مزید تاکید پیدا ہو گئی، ہرگز نہ، اور ہرگز کا آپ ترجمہ ہم ویسے تو لا ہی ہے، تو نہ سے پہلے ہرگز کیوں لگا، اسی نون ثقیلہ کی وجہ سے، لا یفتننہ، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے، ہرگز نہ آزمائش میں ڈالے، کم تمہیں، الشیطان، شیطان، کما، جیسا کہ، اخرجا اس نے نکلوا دیا تھا، اخرجا یخرجو، اخراج، نکلوا دینا، اس نے نکلوا دیا تھا، ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، ابویکم، تمہارے، ابن ہوتا ہے باپ، ابوی ماں باپ، کم تمہارے، من الجنتی، جنت سے،
ینزیو وہ اترواتا تھا. اب دیکھیں یہ لفظ کتنا مشکل سا آپ کو لگ رہا ہے. اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کو کیا یاد رکھنا پڑے گا؟ ایک تو نزا، ماضی ہے نزا، اس نے اتروایا. ینزیو وہ اترواتا ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ نزع. نزع کا عالم آپ نے سنا ہوگا، جب کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں اس پہ نزع کا عالم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ شعر بھی ہے نا، اب ہم پہ نزع کا عالم ہے، تم اپنی محبت واپس لو، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے کچھ بوجھ اتارا کرتے ہیں. تو اس شعر میں نزع کا لفظ ہے، نزع کا عالم، مرنے کے قریب کا جو ٹائم ہوتا ہے نا. تو اسے کیوں کہتے ہیں نزع کا عالم؟ اس لیے کہ کھینچ کے جان نکالی جاتی ہے. احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک بند بند سے، جوڑ جوڑ میں سے روح جو نکالی جاتی ہے وہ کھینچ کے نکالی جاتی ہے. تو یہ بھی ہے ینزیو وہ اترواتا ہے، کھینچتا ہے، انہما ان دونوں سے. ینزیو وہ اترواتا تھا، ویسے تو یہ مضارع ہے لیکن اس کا ترجمہ کیا آ رہا ہے کیونکہ ماضی کی بات ہے یہ. اور وہ اترواتا تھا انہما ان دونوں سے، لباسہما ان کا لباس، ان دونوں کا لباس. کل سے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مثنیٰ کا صیغہ بہت آ رہا ہے. میرا خیال ہے اس میں اب آپ کو بہت اچھی طرح سے دو کا جو مثنیٰ کا ہے، تثنیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے گا. جیسے پیچھے آپ ہم پڑھتے آئے ہیں ہمیشہ، اب ہم سے ہما بن گیا کیونکہ بات دو کی ہو رہی ہے. انہما ان دونوں سے، لباسہما ان دونوں کا لباس. لی یوریا تاکہ وہ دکھائے. ارا یرا ہوتا ہے دکھانا، اور را یرا ہوتا ہے دیکھنا. ٹھیک ہے، را جس سے ہوتا ہے رأیتو میں نے دیکھا. ٹھیک ہے، اسی سے رویت بنتا ہے. را یرا کا مطلب ہوتا ہے را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، اور یہ تو ہوگا دیکھنا. دکھانے کے لیے ہوتا ہے ارا اس نے دکھایا، یرا وہ دکھاتا ہے. تو یہ لام تعلیل ہے، تاکہ یوریا وہ دکھائے، ہما ان دونوں کو. کون دکھائے؟ شیطان دکھائے، ہما ان دونوں کو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو. سوآتیہما ان دونوں کے سطر، ان دونوں کی شرمگاہیں. ٹھیک ہے، پھر ہما آ گیا. انہو بے شک وہ کون؟ شیطان. یراکم وہ دیکھتا ہے تم کو. اب یرا آ گیا دیکھنے والا، وہ دکھانے کا تھا، یہ دکھانا دیکھنا. انہو یرا بے شک وہ دیکھتا ہے، کم تم کو، ہوا وہ، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، من حیث جہاں سے، لا ترونہ نہیں تم دیکھتے انہیں. لا نہیں، تا تم، رونا تم دیکھتے، ہم ان کو، لا ترونا نہیں تم دیکھتے ان کو. انا بے شک ہم نے، جعلنا الشیاطین بنایا ہے شیاطین کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے بنایا ہے شیاطین کو، اولیاء ولی ان کی جمع، اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کا جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے، ایمان نہیں لاتے، بے ایمان قسم کے لوگ ہیں، ہم نے ان کا دوست شیطانوں کو بنا دیا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا اور جب وہ کریں، فَعَلَ يَفْعَلُ سے فَعَلُوا فعل ماضی جمع کا صیغہ، فاحشتاً کوئی بے حیائی کا کام، فاحشہ. قالو تو وہ کہتے ہیں، قالا یقولو، قالو ان سب نے کہا، فعل ماضی جمع مذکر غائب. وجدنا ہم نے پایا، وجد یجدو نہ ہم نے پایا، علیہا اس پر، یعنی جو بے حیائی کا کام ہم نے کیا ہے ہم نے اس پہ پایا ہے، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اپنے آباء و اجداد کو ہم نے ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے. واللہ اور اللہ نے، امرنا حکم دیا ہے ہمیں، بہا اس کا. قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یأمر بالفحشاء نہیں حکم دیتا، امر یأمر
حکم دینا، امرا اس نے حکم دیا، یامر وہ حکم دیتا ہے، امرن حکم دینا، لا یامر نہیں حکم دیتا، بالفحشائی بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو، قالا یقولو سے، یقولو سے، پھر تقولو کی جمع تقولونا تم سب کہتے ہو، اتقولونا کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے، عین لام میم اس کا روٹ ہے، علم رکھنا جاننا، تم نہیں جانتے، قل کہہ دیجئے ہمارا ربی، ہمارا حکم دیا ہے، ربی میرے رب نے، بالقسطی انصاف کا، وَأَقِیمُوا اور تم سیدھا رکھو، یہ بھی حکم دیا ہے، اقامہ یقیم اقامت درست کرنا، سیدھا کرنا، قائم کرنا، جیسے یقیمون الصلاۃ وہ قائم کرتے ہیں نماز، تو اسی سے ہے اقیمون، اور تم سیدھا رکھو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وجہ ان کی جمع وجوہ، وجوہکم تم اپنے چہروں کو یعنی اپنے رخ کو سیدھا رکھو، عند کل مسجد ہر مسجد کے پاس، ہر نماز کے وقت، یعنی عند قریب کلی ہر ایک مسجد مطلب یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے چہروں کو، اپنے رخ کو سیدھا رکھو، اللہ نے تو ایسی چیزوں کا حکم دیا ہے، وَادْعُوهُ اور کیا حکم دیا ہے، اور تم پکارو اسے، دال عین واو اس کا روٹ ہے، دعا یدعو سے فعل امر ہے، ودعو اور پکارو ہو اس کو، اور تم پکارو اسے مخلصینا خالص کرتے ہوئے، اب یہ جو لفظ ہے نا اس کو تھوڑا سا میرا خیال ہے ادھیڑ لیتے ہیں، خلصا یخلص خلوصا ملاوٹ سے پاک کرنا، خالص کرنا، خالصا اس نے خالص کیا یا ملاوٹ سے پاک کیا، یخلص وہ خالص کرتا ہے، خلوصاً اس کا مصدر ہو گیا، اسی طرح ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے پاک کرنا نہیں، پاک ہونا، خالص یخلص ملاوٹ سے پاک ہونا، یہ تو اخلص یخلص ہوتا ہے ملاوٹ سے پاک کرنا کسی کو، ٹھیک ہے، خالص یخلص خود پاک ہونا ملاوٹ سے، اخلص یخلص کسی اور کو کرنا، اور اس کا مصدر ہوتا ہے اخلاص، اخلاص، ایک لفظ آپ خلوص بھی سنتے ہوں گے، ایک آپ اخلاص بھی سنتے ہوں گے، تو خلوص تو ہو گیا کرنا، ہونا، اور اخلاص ہوتا ہے ملاوٹ سے پاک کرنا، ٹھیک ہے، اب اس سے بنتا ہے اسم الفاعل مخلص، مخلص خالص کرنے والا، جو کسی کو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے مخلص، وہ اسم المفعول ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے خالص کیا ہوا، اب یہاں پہ مخلص نہیں ہے، یہاں پہ مخلص ہے، اور پکارو اسے مخلص خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو خالص کرتے ہوئے، اس لیے لفظ ہے نا مخلص، ملاوٹ سے پاک کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، کما جیسا کہ، بدأکم اس نے ابتدا کی تمہاری، بدأ یبدأ، بدأ اس نے ابتدا کی، یبدأ وہ ابتدا کرتا ہے، اس نے ابتدا کی تمہاری، تعودون تم سب لوٹو گے، آدھا یعودو لوٹنا، اسی سے لفظ اعادہ ہوتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں اعادہ کرنا، جیسے ہم بی ایڈ میں پڑھاتے تھے کہ کون سا اعادہ، کلی اعادہ، جزوی اعادہ، وہ اعادہ کرنا، ٹھیک ہے، وہ جتنا سبق پڑھا ہے، جو لیسن کیا، اب اس کا اعادہ کر لیں، لوٹیں واپس، اور جو پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا اس کی ریویژن کر لیں، اسے اعادہ کرنا کہتے ہیں، اسی سے یہ لفظ ہے تعودون، تا تو تم ہو گیا، عین و دال، اور جمع اونا ساؤنڈ جمع کے لیے، اس نے ابتدا کی تمہاری، تعودون تم سب لوٹو گے، پھر اس کے پاس پھر لوٹو گے، فریقاً ایک فریق کو، ہدا اس نے ہدایت دی، ہدا یہدی، ہدا اس نے ہدایت دی، فعل ماضی واحد مذکر غائب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، وہ مضارع ہے، وفریقاً اور ایک فریق، حقا ثابت ہو گئی، علیہ الضلالہ ان پر گمراہی، ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی، انہم بے شک وہ، اتخذو انہوں نے بنا لیا، اتخذ یتخذو بنا لینا، الشیاطین
اتخذوا الشیاطین، انہوں نے بنا لیا ہے شیطانوں کو اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ کے سوا، ویحسبون اور وہ گمان کرتے ہیں، حسب یحسب گمان کرنا، اور وہ گمان کرتے ہیں انہم کہ بے شک وہ مہتدون ہدایت یافتہ، محتد ہدایت یافتہ، مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، یہ تیسری دفعہ آ گیا، اے بنی آدم، خذو پکڑو، اختیار کرو، فعل امر ہے، اخذ یا خذو سے امر کا صیغہ، خذو پکڑو یعنی اختیار کرو، زینتکم اپنی زینت، عند کل مسجد ہر مسجد کے وقت، ہر سجدے کے وقت، نماز کے وقت، وکلو اور کھاؤ، اکل یاکلو اکلن کھانا ہوتا ہے جیسے اکل حلال حلال کھانا، اور کل فعل امر اس سے ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے کلو، سب کھاؤ، وشربو اور پیو، شاربہ یشرب، شاربہ اس نے پیا، یشرب وہ پیتا ہے، اس سے فعل امر وشربو اور پیو، ولا تسرفو اور اسراف نہ کرو، اسرف یسرف اسراف، اسراف اردو میں عام استعمال ہوتا ہے حد سے بھرنا، فضول خرچی کرنا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، انہو بے شک وہ کون؟ اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، المسرفین اسراف کرنے والوں کو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری، بے شک اتارا ہم نے تم پر لباس، کس لیے؟ یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہارے قابل شرم حصوں کو، تمہاری شرمگاہوں کو، اور کیا ہے؟ ریشہ زینت کا سبب بھی ہے، موجب زینت بھی ہے۔ سوآتن جو ہوتا ہے جسم کے وہ حصے ہوتے ہیں جنہیں چھپانا ضروری ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے سوآت، اور ریشہ وہ لباس جو میں نے آپ کو بتایا کہ خوبصورتی کے لیے پہنا جائے، وہ ہے لباس کی جو دو مقاصد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جسم کو ڈھانپے، کور کرے، اور دوسرا خوبصورتی کے لیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس تو سب ہی سے بہتر ہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے، اور اللہ نے اسے کیا قرار دیا ہے؟ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اب جو تقوی کا لباس جو کہا گیا ہے، بعض کے نزدیک تو یہ وہ لباس ہے جو متقین قیامت والے دن پہنیں گے، لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ایمان، عمل صالح، خشیت الہی، سب کا ایک ہی مفہوم بنتا ہے کہ ایسا لباس جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کی بجائے اللہ سے ڈرے، ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کرے، تو ظاہر ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو جنت کا لباس بھی انشاءاللہ اس کو مل ہی جائے گا۔ لباس التقویٰ ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اچھا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، کسی فتنے میں نہ ڈال دے، جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرایا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی قابل شرم حصے دکھا دے، وہ اور اس کا لشکر تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، تم انہیں نہیں دیکھ پاتے، وہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو تو شیطان نظر نہیں آتا، لیکن اسے ہم نظر آتے، تو اللہ نے انسان کو وارن کیا ہے، سمجھایا ہے، شیطان اور اس کے قبیلے اور اس کے چیلوں سے ڈرایا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بھی اسی طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور لباس جنت بھی اتروا دیا، خاص طور پہ جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے، پھر تو اور زیادہ مشکل ہے اس سے بچنا۔ اب ہمیں کیا پتا ہوتا ہے کہ
کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، الٹی سیدھے خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ جب انسان کو اس چیز کا ادراک ہو جائے نا کہ یہ ہو سکتا ہے جو میں سوچ رہی ہوں، غصے سے بعض اوقات انسان پیچ و تاب کھا رہا ہوتا ہے اور برے برے منصوبے دوسروں کے خلاف بنا رہا ہوتا ہے، تو اس میں تو شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے خون میں ایسی گردش جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، خون کے ساتھ ساتھ تمہاری کوئی سوچ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں بس خود یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا یہ ہماری ایک سلیم الفطرت انسان کی سوچ ہو سکتی ہے یا شیطان اس میں شامل ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کہیں وہ فتنے میں ڈال دے۔ اچھا، ایک چیز میں پیچھے سے رہ کے اب بتانا آپ کو، جہاں ہم لباس کی بات کر رہے تھے، کہ ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ جب بھی تم نیا لباس پہنو تو یہ دعا پڑھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، وہ دعا ہے الحمدللہ الذی، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسانی ما اواری بہی عورتی، جس نے مجھے پہنایا ایسا لباس جس سے میں اواری، میں چھپاتا ہوں، بہی اس کے ذریعے، عورتی اپنا سطر، واتجمل بہی اور میں زینت حاصل کرتا ہوں اس کے ذریعے، فی حیاتی اپنی زندگی میں۔ عام دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی واتجمل بہی فی حیاتی۔ جب آپ کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا تو پھر تو اور ہی خوبصورت آپ کو لگے گی۔ اس میں یہ لفظ اواری بھی آیا، عورتی بھی آیا، اور باقی تو آپ کو آتا ہی ہے الحمدللہ الذی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ہاں، یہ والی بات بھی کہ بے شک ہم نے بنایا شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔ ظاہر ہے جو بے ایمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص، جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ ہو جاتے ہیں، وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اہل ایمان پہ بھی وہ ڈورے ڈالتا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کی بدولت اس سے بچ جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتی ہو جس کی تم کوئی سند نہیں رکھتے، جس کو تم نہیں جانتے؟ اللہ ایسی باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ اچھا، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے؟ یہ ایکچولی اسلام سے پہلے مشرکین مکہ جو تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے وقت وہ کپڑے اتار دیا کرتے تھے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس حالت کو اختیار کر کے طواف کرتے ہیں جو اس وقت تھی جب ہماری ماؤں نے ہمیں جنا تھا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ جو کپڑے ہیں جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں، ہم یہ گناہگار ہم ہیں، اور یہ کپڑے بھی پتہ نہیں کیسے ہیں، اگر ہم ان کو اتار کے بالکل ہم اپنے اوریجنل فارم میں آ کے تو ہم کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس طرح وہ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اسی طرح سے کرتے ہوئے پایا ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ بے حیائی کا حکم دے، یعنی تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو اس نے کہی ہی نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی زمانہ جاہلیت کی بعض باتیں ہیں جو وہ خود اپنے پاس سے گھڑ کے کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، تو یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنا ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلانا بھی ہوتا ہے اور ایک اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، تم ایسی بات اللہ پہ ذمہ لگاتے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے انصاف کا، عدل و توازن کا، اپنے رخ کو سیدھا کرنے کا، کہ اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو، اپنے چہرے اللہ کی طرف کر لیا کرو۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا کرو، چاہے تم کسی بھی مسجد میں ہو۔ اور امام ابن کثیر نے اس سے مراد لیا ہے استقامت اور اطاعت رسول
اور اخلاص بھی ظاہر ہے اگلے جملے میں اخلاص للہ کا لفظ آ گیا ہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اور دوسرے خالصتاً رضائے الہی کے لیے وہ کام کیا گیا۔ تو اقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، خالص کر کے اس کو پکارو اور استقامت کے ساتھ اپنے چہرے اللہ کی طرف متوجہ کر لو۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے ابتدا کی تمہاری ویسے ہی تم لوٹو گے، یعنی دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ ثابت ہو گئی ان پر گمراہی، بے شک انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو دوست اللہ کے سوا۔ ظاہر ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے شیطانوں کو دوست بنا لیا ان کے اوپر تو پھر گمراہی چسپاں ہو گئی، گمراہی ثابت ہوگی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، وہ اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ سمجھتے ہیں۔ یحسبون، یہ ان کا گمان ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پکڑو زینت ہر نماز کے وقت، اختیار کرو اپنی زینت ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور اسراف نہ کرو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس آدھی آیت میں کلو وشربو ولا تسرفو، یہ آیت پوری تو نہیں ہے نا، اس آدھی آیت میں پوری میڈیکل سائنس سما گئی ہے، پوری طب اس میں سما گئی ہے۔ کلو وشربو ولا تسرفو، جو مرضی کھاؤ جو مرضی پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ انہو یا لا یحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حکم بھی تمام بنی آدم کے لیے عام ہے کہ دنیا کی یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہیں، ان چیزوں میں سے جائز اور معروف طریقے سے جتنا چاہو استفادہ کرو، کوئی پابندی نہیں، البتہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا بے جا استعمال نہ کرو، اسراف سے بچو کیونکہ اسراف اللہ کو پسند نہیں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں اسراف کرتے ہیں۔ اچھا کھانا اس نے منع نہیں کیا، اچھا لباس منع نہیں کیا، زیب و زیبائش کو منع نہیں کیا، لیکن یہی چیزیں جب ہم ایک حد سے تجاوز کر کے کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ کو پسند نہیں۔ جو چیز اللہ نے خود کہہ دیا کہ لا یحبو، میں اسے پسند نہیں کرتا، میں اس سے محبت نہیں کرتا، پھر ہمیں وہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل ہم اپنے شادیوں کو دیکھیں، اپنے شادیوں پہ ایک دن کی شادی کو ہم 5 دن پہ لے گئے، یہ سراسر اسراف ہے، پیسے کا ضیاع ہے، نمود و نمائش ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی ایک طرح سے ان کے لیے ہم نے راستے بند کر رہے ہیں، غریب لوگوں کے لیے جو یہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ایک انسان تو ہے نا، بندہ بشر ہیں، اور ان کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے، اور نہ بھی خیال آئے تو وہ شادیاں کریں کہاں؟ دوسرے لوگ ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں۔ شادی کوئی ایک گھر نے تو نہیں کرنی ہوتی، 2 خاندانوں کا بندھن ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا ہو سکتا ہے ہم نے یہ نہ دیکھا ہو کہ قرآن میں اللہ نے کہا کیا کہا۔ اب تو آپ نے پڑھ لیا، 3 الفاظ ہیں، کلو واشربو ولا تسرفو، جو مرضی کھاؤ جو مرضی پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، اور سب سے اہم بات کیا، انہو لا یحب المسرفین، اللہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والے۔ بہت سی آیتیں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور اب کیا آ گیا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں۔ کیا ہم چاہیں گے کہ اللہ ہمیں پسند نہ کرے؟ اس دنیا میں تو چند دن رہنا ہے، ہم نے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ کیا ہم اس حال میں اللہ سے ملنا چاہیں گے کہ اللہ ہمیں پسند نہ کرتا ہو، اللہ ہم سے محبت نہ کرتا ہو؟ ہم کبھی نہیں یہ چاہیں گے۔ ہر ایک یہی چاہے گا کہ اسے اللہ کی محبت نصیب ہو، اللہ اسے پسند کرتا ہو۔ تو پھر آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اسراف سے بچیں گے۔ تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی، اور یہ الفاظ میں نے ساتھ ساتھ انڈر لائن کر دی ہیں، ان کو آپ اپنے پاس لکھ لیجئے، اور اگلی میٹنگ میں جو اور الفاظ کی وضاحت کی جائے گی، اگر کوئی رہ گیا ہو تو آپ ادھر سے وہ بھی اپنے قرآن پہ نشان لگا لیں یا آپ اپنی کاپیز پہ لکھ لیں۔
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين